فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ فتویٰ آن کرنٹ ایشوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی امیس، اور آپ دیکھ رہے ہیں پیغام ٹیلی ویژن۔ امید کرتے ہیں آپ جہاں ہوں گے خوش ہوں گے، بخیر و عافیت ہوں گے، اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے ہوں گے۔ حسب معمول پیر اور جمعرات کو آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں آپ کے شرعی مسائل کا حل لے کر۔ آپ بھی اس پروگرام میں لائیو کالز کے تھرو شریک ہو سکتے ہیں۔ کرنا کیا ہے، پیغام ٹیلی ویژن کی جانب سے دیے گئے UN نمبر پہ کال کرنی ہے۔ وہ نمبر آپ نوٹ فرما لیں، 04211170000، یعنی 04211170000۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں واٹس ایپ پہ بھی ایسے سوالات جو آپ یہاں ہمیں لائیو نہیں پوچھ سکتے مفتیان کرام سے، ہمیں آپ اپنے وائس نوٹ یا ریٹن میسیجز کی صورت میں آپ بھیج سکتے ہیں۔ وہ بھی نمبر نوٹ فرما لیں، 0321565200، یعنی 0321565200۔ آپ کی سکرینز پر بھی اس وقت شو ہو رہا ہے، اور اس کے علاوہ آپ ہمیں یوٹیوب لائیو پہ بھی جوائن کر سکتے ہیں۔ جی الحمدللہ، آپ وہاں پر اپنے سوالات لائیو پوچھیے، اور مفتیان کرام سے انشاءاللہ اس کے جوابات آپ کو مہیا کیے جائیں گے۔ اور ہمارے ساتھ ملک کے نامور مفتیان کرام موجود ہوتے ہیں۔ جی الحمدللہ، فضیلت الشیخ مفتی عبدالولی خان حفظہ اللہ تعالیٰ، پہلی شخصیت جو ہمارے ساتھ موجود ہیں، انہیں ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب کیسی طبیعت ہے آپ جی کی؟ الحمدللہ، الحمدللہ جی۔ اور ناظرین، جو ہمارے ساتھ دوسری شخصیت موجود ہیں، جی نامور عالم دین فضیلت الشیخ مفتی محمد نعمان فاروقی حفظہ اللہ تعالیٰ، ہم انہیں بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب آپ کے مزاج کیسے ہیں؟ اللہ کا بہت شکر، الحمدللہ جی۔ ناظرین، اپنے جو ہیڈ لائنز ہیں ان کی جانب بڑھتے ہیں۔ مفتی عبدالولی خان حفظہ اللہ تعالیٰ، مفتی صاحب ایک خبر ہے کہ لکڑی کو مختلف جیتے جاگتے کردار میں باکمال فن مہارت کے ساتھ ڈھالنا، اس کے بارے میں ایک ڈاکومنٹری تھی مفتی صاحب، اور مختلف اجسام میں ڈھال دیتے ہیں لکڑی کو۔ اس سلسلے میں جو ہمیں رہنمائی درکار تھی مفتی صاحب، کہ اگر کوئی شخص آرٹ کے طور پر انسانی یا حیوانی شکل کے مجسمے کو تیار کرتا ہے، اس سلسلے میں یہ عمل کیسا ہے اس کا، اور اس سے کمایا گیا پیسہ حلال ہے یا حرام؟ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اشد الناس عذابا یوم القیامہ المصورون۔ قیامت کے دن سب سے زیادہ شدید عذاب ان لوگوں کو دیا جائے گا جو مصور ہوتے ہیں، جو مجسمہ ساز ہوتے ہیں، جو تصویریں بناتے ہیں۔ تصویر جو عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا مصداق اول وہ تصویر ہے جو جسم والی ہو، یعنی پتھر سے، لکڑی سے، یا کوئی اور ایسی دھات سے تصویر بنائی جائے، شکل بنائی جائے، انسانی شکل یا حیوانی شکل بنا کے، تو یہ ہے مجسمہ، یہ ہے تصویر کے مصداق اول یہی ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو ایسے لوگوں کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لوگوں کو بہت شدید عذاب ہوگا، اور اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان لوگوں سے قیامت کے دن فرمائے گا کہ تم زندہ کرو ان کو جو تم نے ان کی تصویریں بنائی ہیں، اور یہ اللہ کی تخلیق کے ساتھ ایک طرح سے مشابہت ہے، تو یہ ایک جرم ہے اور جائز نہیں ہے۔ جب یہ مجسمہ سازی یہ جائز نہیں ہے، اور اس کے اوپر امت کا تقریباً اتفاق ہے، یعنی ایک کیمرے والی تصویر ہے یا موبائل کے ذریعے سے تصویر بناتے ہیں، تو یہ ان تصویروں کے بارے میں تو اختلاف ہے۔ بعض اہل علم وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ تصویر نہیں ہے جو حدیثوں میں ان کا ذکر آیا ہے، ان تصویروں میں سے یہ نہیں ہے۔ بعض کہتے ہیں یہ بھی اسی کے حکم میں ہے، اختلافی مسئلہ ہے، لیکن مجسمہ سازی
اس کے اوپر اتفاق ہے اہل علم کا کہ یہ جائز نہیں. جب یہ جائز نہیں ہے تو اس کی کمائی بھی جائز نہیں ہے. اس بندے کو چاہیے جو مصور ہے وہ بے جان چیزوں کی، درختوں کی، پہاڑوں کی اور اس طرح آبشاروں کی، دریاؤں کی، ایسی چیزوں کی تصویریں بنائے، مناظر بنائے اور پینٹنگ کرے. پرندے ایڈ ہو سکتے ہیں اس میں، پرندوں کی اگر بنائی جائے؟ نہیں، پرندے بھی جاندار شے، جاندار کوئی بھی جاندار جاندار شے کی نا، جو شرعی طور پر جس کو ہم جاندار کہتے ہیں. ویسے تو سائنسی طور پر یہ درخت بھی زندہ ہے، لیکن درخت کی اجازت ہے، پہاڑوں کی اجازت ہے، آبشار، پانی، دریا، اس طرح کی چیزیں، ان کی تصویریں بناؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن مجسمہ بناؤ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جاندار شے کی آپ تصویر بنائیں، مجسمہ بنائیں، یہ جائز نہیں. اور اس کے ذریعے سے کمائی جو حاصل کی گئی ہے وہ بھی جائز نہیں ہے. اچھا مفتی صاحب، ایک اور پہلو ہے جو آج کل سکولز میں ہوتا ہے، عام طور پر بچوں کو ڈرائنگ سکھائی جاتی ہے. ڈرائنگ سیکھنے کے لیے بچے تصاویر مختلف بناتے ہیں، پرندوں کی یا کوئی بھی ایسی چیز کی، وہ کیا معاملہ ہے؟ یعنی وہ ایک دوسرے کیٹیگری میں آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی وہ جسمن نہیں ہے، ایک تصویر کی کیٹیگری میں، یعنی کہ وہ تصویر میں آ جاتے ہیں اور اختلاف ہے اس کے بارے میں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ مفتی صاحب. اگلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں. مفتی نعمان فاروقی صاحب. مفتی صاحب، پنجاب میں زیادتی کا جھوٹا مقدمہ درج کروانے والی جو خاتون ہیں، ان کے خلاف اینٹی ریپ ایکٹ کے تحت پہلا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے. انہوں نے پولیس کو بتایا تھا کہ 2 افراد نے ان کے ساتھ زیادتی کی. عصمت دری کا جو ہے نا نشانہ بنایا انہیں. اس سلسلے میں تفتیش کے بعد پتہ چلا کہ ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا، یہ صرف ایک الزام کی حد تک تھا. معاشرے میں یہ چیز کہیں نہ کہیں مفتی صاحب ایگزسٹ کرتی ہے اور بڑی خوفناک ایک ریئلٹی ہے، حقیقت ہے. اس سلسلے میں جو ہمیں مفتی صاحب آپ سے شرعی رہنمائی درکار ہے کہ تہمت یا بہتان لگانے والے کے بارے میں شریعت کیا رہنمائی کرتی ہے؟ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. شریعت اسلامیہ کے اندر کسی پہ بہتان لگانا یہ بہت بڑا ایک جرم تصور کیا گیا ہے، اور اس کی اتنی سزا رکھی گئی کہ 80 کوڑے اگر ہاں جی، اگر وہ نہیں نا گواہ پیش کرتے جو انہوں نے بات کہی، کسی پہ الزام دھرا زنا کا، بدکاری کا، تو اس پہ اگر گواہ نہیں پیش کر سکے تو ان کو کوڑے لگیں گے. اچھا، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کو جنہوں نے الزام لگایا، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بھی سزا دی گئی. اور اس کے علاوہ ان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد بھی ایسا واقعہ ہوا. حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ایسا ایک الزام لگا تو وہ گواہ پورے نہ کر سکے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو حد لگوائی، کیونکہ 3 گواہ تو پورے تھے. چوتھا جو گواہ تھا نا، وہ ان سے کہا کہ میں نے دیکھا تو ہے لیکن مجھے یہ نہیں پتا کہ وہ کون تھی، ان کی اہلیہ تھی یا کون تھے، میں یہ نہیں. تو اس وجہ سے ان پہ حد نہیں لگی. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شریعت کے اندر حد ہے، یعنی کہ حضرت مغیرہ پہ حد نہیں لگی اور ان کو سزا دی گئی جنہوں نے الزام لگایا تھا. تو اور قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ واضح فرمایا ہے کہ یہ 4 گواہ کیوں نہیں لائے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی بابت جو بات چل رہی ہے سورہ نور کے آغاز میں، تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، اور ساتھ ہی یہ فرمایا فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ، اگر یہ شہداء گواہ نہیں لائیں گے تو یہ فَأُولَٰئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ، تو یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جھوٹے ہیں. اللہ اکبر. یعنی اتنی سختی وہ کی گئی ہے. 4 گواہ میں جی 4 گواہ ضروری ہیں. 4 میں سے ایک بھی کم ہو تو نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، اس کو سزا نہیں دی جائے گی. تو اس کا مطلب کیا تھا؟ مطلب یہ تھا کہ عورتوں کو تحفظ دیا جائے. بالکل، کوئی یہ نہ ہو کہ اٹھ کے کسی پاک دامن عورت پہ الزام دھر دے. یہ اس قدر اسلام نے اس کا خیال رکھا ہے. حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے جب یہ احکام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے تو وہ کہنے لگے اچھا میں پھر اپنی بیوی کو دیکھوں اس حالت میں اور میں اس بندے کو دور کرنے کی بجائے یا اس کو تلوار سے مارنے کی بجائے میں گواہ اکٹھے کروں گا. یہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے یہ کہا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کیا تعجبون من غیرت سعد، کیا تم سعد رضی اللہ تعالیٰ کی غیرت کو دیکھ رہے ہو، اس پہ تعجب کا اظہار کر رہے ہو، کس قدر غیرت ہے.
تو پھر فرمایا کہ میں اس سے زیادہ غیرت والا ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھ سے بھی زیادہ غیرت والا ہے. سبحان اللہ سبحان تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر یہ قانون بنایا ہے تو اس کی پاسداری کرنی اور اس پہ عورت کا تحفظ ہے. اب عورت خود ہی اٹھ کے اپنے اوپر الزام لگا رہی ہے, انا للہ تو یہ تو پھر بہت بڑی جو ہے نا جرأت ہے اور بڑی جسارت ہے کہ ایسا کیوں کیا جا رہا ہے. یہ صرف وائرل ہونے کے لیے بعض اوقات پیسے تھیانے کے لیے ایسے حربے اختیار کیے جاتے ہیں. شریعت اسلامیہ میں اس کی گنجائش نہیں ہے. بہرحال کوئی خود اپنے اوپر الزام لگائے تو اس پہ سزا نہیں ہوگی. اچھا اس کو سزا نہیں ہوگی, ٹھیک ہے. بہت شکریہ مفتی صاحب. کالر ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر آپ کو سوال کیا تھا میں نے. السلام علیکم. سردار گل خطاب صاحب ایبٹ آباد سے ہیں. کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ الحمدللہ الحمدللہ. جی کیا پوچھنا چاہیں گے آپ؟ میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ رات کے اندھیرے میں کسی پرندے کو شکار کرنا روشنی لگا کے جائز ہے کہ نہیں جائز شرعی لحاظ سے؟ کوئی ٹیکنیکل خرابی کی وجہ سے ہم آپ کا سوال نہیں سن پائے. اچھا اشفاق صاحب نے جی بتا دیا. بہت شکریہ کال کرنے کے لیے سردار صاحب. مفتی عبدالولی خان صاحب, مفتی صاحب کالر کا جو سوال ہے کہ رات کے اندھیرے میں ٹارچ جلا کر شکار کر لینا جائز ہے. ان کا مقصد یہ ہے کہ دھوکہ دہی سے, کیونکہ رات کے وقت تو عموماً شکار جو ہے نہیں کیا جاتا. شکار مباح ہے, چاہے وہ رات کے وقت ہو یا دن کے وقت ہو, ٹارچ لگا کے ہو یا کوئی اور روشنی کر کے, تو اس کی جواز ہے. کسی روایت میں یا کسی نص میں یا کسی فقہی کتاب میں اس کی ممانعت نہیں دیکھی گئی ہے. جی ٹھیک ہے. ہاں جی, تو قواعد عامہ جو دین کے ہیں اس میں اس کی اباحت اور اجازت ملتی ہے. بھائی اس میں ایسا ہی ہے نا کہ جانور کو جب بھی شکار کر رہا ہے یا کسی بھی, تو اس کو ظاہر ہے کہ ہم نے انسانوں نے ایک وہ ان کو کرنا ہوتا ہے نا اپنے چنگل میں لانے کے لیے جال, تو اس میں ایک رات والا موقع بھی ہے. تو ٹھیک ہے. وہ جال لگاتے ہیں تو بھی تو ظاہراً ایک دھوکے والی صورت ہے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ مفتی صاحب. مفتی نعمان فاروقی صاحب, مفتی صاحب ہم نے سوالات کی جانب بڑھتے ہیں جو کہ واٹس ایپ پہ ہمیں ریسیو ہوئے ہیں. پوچھا گیا ہے کہ 5 بہنیں اور 1 بھائی ہیں, 8 مرلے بھائی کو دے دیے گئے اور 1 طلاق یافتہ بہن کو 4 مرلے دیے گئے ہیں. باقی ورثاء کو 2.5 مرلے تقسیم کیے گئے ہیں. کیا یہ تقسیم درست ہے؟ جی شریعت اسلامیہ کے اندر لوگوں نے بہت اس کو وراثت کے مسئلے میں خصوصاً بڑا نا وہ مولڈ کر لیا ہے, اس کو اپنے مطابق ڈھال لیا ہے. تو یہ تو بالکل درست نہیں ہے جو آپ نے سوال پوچھا. تقسیم وہی ہونی چاہیے جو شرعن ہے. اچھا ٹھیک. کوئی نفع بخش ہے, آپ کو نظر آ رہا ہے یہ بڑا فرما بردار ہے, آپ اس کو زیادہ نہیں دے سکتے. کوئی لگے یہ آپ کا نافرمان ہے تو آپ اس کو کم نہیں دے سکتے. جی بالکل. کچھ لگے یہ آپ کا بڑا پیارا ہے, اس کو نہیں. یہ جو شرعی تقسیم ہے, اور اسی بیان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ تمہارے لیے کون نفع بخش ہے اور کون نہیں, یہ اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتے ہیں. اور بعض اوقات ایسے ہوتا ہے جس کو ہم محروم کر رہے ہوتے ہیں, وہ والدین کو ان کے جو حقوق کی کمی رہ گئی تھی اس کی ادائیگی کے لیے بہت سا وہ کر دیتا ہے زیادہ. تو اس وجہ سے ہمیں وراثت کی تقسیم میں تلک حدود اللہ کہا گیا نا, اللہ تعالیٰ نے وراثت کے احکام, اور یوصیکم اللہ کہ اللہ تعالیٰ پختہ حکم تمہیں دیتا ہے اور حدود انہیں قرار دیا گیا. تو حدود کو پھلانگنا تو یہ تو بہت بڑی جسارت ہے. تو اس وجہ سے جو شرعی تقسیم ہے, اور وہ ہر ایک کو پتہ ہے, جہاں سے بھی آپ پوچھنا چاہیں, جب جس کو کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو وہ پوچھ لے کہ یہ میری وراثت ہے اور اس کی شرعی تقسیم کیسے ہے, تو وہ اس طرح لحاظ سے ہونی چاہیے. اپنی جو ہے نا چاہتے ہیں یا اپنی خواہشات, اور یہ خواہشات جو ہے نا یہ حائل ہوتی ہیں عدل میں, اسی لیے اللہ تعالیٰ نے عدل کا جہاں حکم دیا وہاں پہ خواہشات سے بچنے کا بھی کہا. ٹھیک ہے. اور مفتی صاحب اگر آپ کچھ اختصار کے ساتھ بتا دیں, کیونکہ ٹوٹل جو 12 مرلے کے قریب جگہ ہے, جس میں سے 5 بہنیں اور 1 بھائی ہے, تقسیم اگر آپ مجھے بتا دیں. ہاں اس میں 8 مرلے جگہ ہے نا. جی تو اس کو ٹوٹل 12 مرلے جگہ ہے. 8 مرلے بھائی کو دے دیے اور 4 مرلے ایک ہی بہن کو دے دیے, اور باقیوں کو جو ہے نا باقیوں میں 2.5 مرلے, یہ ٹوٹل بنتے ہیں 14.5 مرلے. اس کی تقسیم کس طریقے سے؟ 1 بھائی ہے اور 5 بہنیں. جی اس کی تقسیم پوری اس وراثت کو ہم تقسیم کریں گے 8 بھائی, 1 بھائی 5 بہنیں اور 14.5 مرلے ٹوٹل. ٹھیک ہے. جگہ اس کی آپ کریں گے 7 حصے کریں گے اس کے. اچھا ٹوٹل کے 7 حصے کریں گے. ایک بہن کو ملے گا اور 2 بھائی کو مل جائیں گے. 2 بھائی کو مل جائیں گے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ مفتی صاحب. مفتی عبدالولی خان صاحب, مفتی صاحب اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں.
پوچھا گیا ہے کہ ایک شخص اپنی بیوی کو ماہانہ جیب خرچ دیتا ہے جو چاندی کے حساب سے نصاب کو پہنچ جاتا ہے، تو کیا سال کے بعد وہ زکوٰۃ دے گا؟ اس میں سے کچھ رقم بھی خرچ ہو جاتی ہے جبکہ زیادہ محفوظ رہتی۔ نہیں، جب رقم ابتدا میں نصاب کو پہنچ گئی، ہاں جی بالکل، اچھا پھر کچھ مہینے گزر گئے، وہ رقم پھر سے ختم ہو گئی، خرچ ہو گئی، کبھی اوپر جائے گی کبھی نیچے جائے ہاں گی۔ جی، تو اب یہ ملکیت عورت کی ہے یا مرد کی ہے؟ تو یہ ملکیت اگر عورت کی ہے تو کم، اس میں کمی آ گئی ہے، اب وہ صاحب نصاب ہے ہی نہیں وہ عورت، لہٰذا اس پہ زکوٰۃ نہیں۔ اسی طرح اگر مرد کی ملکیت ہے تو مرد کی ملکیت ہونے کی صورت میں بھی وہ نصاب کو وہ رقم نہیں پہنچتی، لہٰذا وہ بھی صاحب نصاب نہیں ہے۔ اور اگر ایسے ہے کہ مہینے کے شروع میں یعنی سال کے شروع میں تو وہ نصاب کو وہ رقم پہنچ گئی، پھر درمیان میں کچھ کمی آ گئی، سال کے آخر میں پھر وہ نصاب کو وہ رقم پہنچ گئی تو پھر زکوٰۃ دے گا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ مفتی صاحب۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں۔ جی السلام علیکم۔ بنتے منظور صاحبہ ہیں بورے والا سے، کیا پوچھنا چاہیں گے مفتی صاحب سے؟ ہم نا آپ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، جو ایک نا ہماری دکان ہے جو کہ ہماری اپنی ہے۔ اچھا جی جی پوچھیے۔ ہماری ایک دکان ہے اور بہت عرصہ ہو گیا کسی کے قبضے پہ ہے، لیکن انہوں نے ہم سے کرائے کے لیے لی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لیکن کرائے کی وجہ سے نا مطلب کہ دکان کرائے پہ ان کو دی تھی، لیکن اب وہ اکڑ گئے ہیں، وہ انہوں نے فل قبضہ کیا ہوا ہے، بہت زیادہ پریشان ہے ہم ان کی وجہ سے۔ اگر ہمیں ہماری دکان واپس ملے، کچھ ایسا ہمیں کوئی بتایا جائے۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ کال کرنے کے لیے۔ ایک تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مشکل آسان فرمائے۔ مفتی نعمان فاروقی صاحب، مفتی صاحب دکان قبضے میں ہے اور دھوکہ دہی سے لی گئی، کرائے پہ حاصل کی۔ اس موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان انصر اخاک ظالما او مظلوما، کہ اپنے ظالم کی بھائی کی بھی مدد کرو اور مظلوم کی بھی۔ صحابہ نے پوچھا ظالم کی مدد کیسے؟ آپ نے فرمایا کہ اس کو ظلم سے روکو۔ تو یہ علاقے کے جو کرتا دھرتا لوگ ہیں ان کے پاس جائیں اور ان سے کہیں کہ ہمیں ان سے قبضہ لے کے دیں۔ ہو سکتا ہے کہ انہی میں سے کوئی ہو، لیکن یہ ہے کہ پھر بھی ہر جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوتا ہے، کسی نہ کسی کو طاقت اور کسی کو حمایت میں کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ، اور مظلوموں کی حمایت اللہ تعالیٰ خود بھی بڑی کرتا ہے اور لوگوں کو بھی اس پہ لاتا ہے۔ لیکن وہ یہ ہے کہ کوئی کوشش جستجو کریں، اور بعض اوقات ایک امتحان آزمائش کوئی لمبی بھی ہو جاتی ہے، تو بہرحال سب سے پہلے جو وسائل ہمارے پاس ہیں ان کو اختیار کیا جائے تاکہ وہ ان کے قبضے سے چھڑائی جائے۔ ان کے پاس پروف ثبوت ایسی چیزیں تو ہوں گی، اور کرائے پہ لوگ بھی جانتے ہوتے ہیں جہاں رہتے ہیں کہ یہ کس کی دکان ہے اور کون اس کا مالک تھا۔ تو دوسری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا جو ہے نا خصوصی اوقات میں وہ ضرور کریں۔ اس میں اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، یہ بڑی اچھی دعا ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ پڑھیں۔ اور اسی طرح انہیں چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگتے رہیں۔ بعض اوقات آزمائش کی وجہ سے ایسے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی مشکل میں ڈال دیتے ہیں، تو اس سے نکلنے کی کوئی راہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پیدا کر دیں گے، کہ اللہ تعالیٰ سے معافی کے بھی لیے خاص کار ہوں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ مفتی صاحب۔ ناظرین، آپ کے سوالات کا سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا، ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ ویلکم بیک جی، گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ آپ کو چھوٹا سا ریمائنڈر کرواتے چلیں کہ آپ اس پروگرام میں لائیو کالز کے تھرو بھی شریک ہو سکتے ہیں۔ آپ کی سکرینز پر اس وقت نمبر بھی وہ چل رہا ہوگا۔ اس کے علاوہ آپ ہم واٹس ایپ پہ بھی ریچ کر سکتے ہیں، اپنے میسیجز بھیج سکتے ہیں، وہ نمبر بھی آپ نوٹ فرما لیں، 0321565200، یعنی 0321565200۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں یوٹیوب پہ بھی جوائن کر سکتے ہیں۔ یوٹیوب کے کمنٹ سیکشن میں اپنے سوالات آپ کیجیے اور مفتیان کرام سے انشاءاللہ ان کے جوابات آپ کو مہیا کیے جائیں گے۔ چلتے ہیں جی اپنی سوالات کی جانب۔ مفتی عبدالولی خان صاحب، دوستوں پوچھا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص سعودی عرب اپنے عزیز کے ہاں جائے اور نیت یہ بھی ہو کہ عمرہ کرنا ہے، تو کیا بغیر احرام باندھے میقات سے گزر سکتا ہے اور اپنے عزیزوں کے ہاں جا کر احرام باندھ سکتا ہے؟
ہاں جی، اگر اس کی نیت ہے عزیزوں کے پاس جانا جی تو وہ میقات سے بغیر احرام کے گزر جائے، وہاں پر رہے، 1 دن رہتا ہے، 10 دن رہتا ہے، تو وہ رہے، اس کے بعد وہاں سے احرام باندھ کے جائے ٹھیک ہے اور وہ نیت کرے عمرے کی۔ جی جی اور اگر ایسے ہی ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے ادھر جانا ہے اور پھر واپس سیدھا مکہ مکرمہ جا کے عمرے کے لیے جانا ہے، تو اس چاہیے کہ پھر وہ احرام میقات ہی سے باندھے، ٹھیک ہے نیت کرے عمرے کی، اور وہاں پر جا کے تھوڑی دیر ملاقات کر کے پھر چلتا جائے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ مفتی صاحب۔ ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں جی، ان کی جانب پڑھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم بیٹا، کیا حال ہے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے جی۔ مفتی صاحب کو السلام اور آپ کو بھی السلام۔ میں نے یہ السلام۔ پوچھنا تھا بیٹا مفتی صاحب سے بھی جانوروں میں وبا آ جائے یا نظریں بد ہو تو کوئی بارے میں پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے یا دم کرنا چاہیے؟ اچھا ٹھیک ہے، بہت شکریہ کال کرنے کے لیے مفتی نعمان فاروقی صاحب۔ مفتی صاحب سوال آپ نے سنا؟ جی کیوں نہیں، جیسے ہم کوئی بھی ہمیں تکلیف لاحق ہو ہمیں بھی دم کرنا چاہیے، بلکہ پہلا ہمارا جو ہونا چاہیے نا اس کا اہتمام، وہ دم کا ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اور اسی طرح اگر جانوروں میں کوئی پرابلم آئی ہے تو بھی دم کا کرنا چاہیے، اور اس میں وہی جو آیات ہمارے لیے ہیں تو ہم بھی اس سے شفا پاتے ہیں، آیات شفا ہیں اور دیگر، تو اس طرح جانوروں کو کوئی مشکل لاحق ہو تو ان کے لیے بھی کریں۔ سورہ فاتحہ پڑھیں، یہ ہے ہی سورہ شفا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وما یدریک انہا رقیہ، کہ آپ کو کس نے بتایا کہ یہ سورہ دم ہے؟ تو دم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کے ذریعے سے دم کریں اور اس کو بہت مفید پائے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کیونکہ ہم اس سے زیادہ پڑھتے رہتے ہیں شب و روز، جی جی اور ہر بندہ تقریباً جو بھی نماز پڑھے گا ظاہر ہے وہ پڑھتا ہے، جی تو اس وجہ سے جس کو ہم زیادہ پڑھتے ہیں اس کے اثرات بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے تو اس وجہ سے سورہ فاتحہ کا دم انہیں کریں اور انشاءاللہ ان کی وہ پرابلم، وہ پریشانی دور ہوگی۔ بہت شکریہ مفتی اور صاحب۔ نظر بد سے بچانے کے لیے جیسے ہم قل اعوذ برب الناس اپنے لیے پڑھتے ہیں، ان کے لیے بھی پڑھیں، ٹھیک ہے کیونکہ نظر جو ہے نا وہ لگ جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق کہ نظر بد جو ہے یہ آدمی کو قبر میں اور اونٹ کو ہنڈیا میں ڈال دیتی ہے۔ بالکل تو اس کا مطلب وہ کمزور ہوتا ہے، پھر وہ لوگ کہتے ہیں چلو اب اس کو ذبح کر لیں، تو وہ ہنڈیا میں ڈل جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ نظر بد جیسے بندوں کو لگتی ہے ویسے جانوروں کو بھی لگ سکتی ہے، تو جیسے بندوں کا علاج کرنا ہے ہم نے رقیہ سے، جی جی دم سے، تو اسی طرح ان کا بھی کریں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ مفتی صاحب۔ ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں، ان کی جانب بڑھتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ۔ محمد معاذ صاحب لاہور سے، کیسی طبیعت ہے آپ کی جی؟ جی الحمدللہ، آپ کیسے ہیں علی بھائی؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ پہلے جی، تو اللہ میرا کا شکر۔ کیا پوچھنا چاہیں گے مفتی پہلے صاحب تو سے؟ میرا مفتیان اکرام کو میرا السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ میں اپنی زکوٰۃ کسی دعوتی ادارے یا کسی ٹی وی چینل وغیرہ کو دے سکتا ہوں؟ کیا یہ مصارف زکوٰۃ میں آتے ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ کال کرنے کے لیے مفتی عبدالولی خان صاحب۔ مفتی صاحب سوال ہے بھائی کا کہ کوئی زکوٰۃ ہم کسی بھی ادارے کو یا ٹی وی چینلز کو دے سکتے ہیں، وہ مصارف ہیں زکوٰۃ کے، اسلامی کوئی بھی کانٹینٹ بنا رہے ہیں؟ جی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مصارف زکوٰۃ 8 بیان کیے ہیں قرآن مجید میں۔ ان 8 مصارف میں سے فقراء ہے، مساکین ہے، اسی طرح ابن السبیل ہے، مسافر ہیں، جی جو زکوٰۃ کی وصولی پر مقرر شدہ لوگ ہیں حکومت کی طرف سے وہ بھی ہیں، ٹھیک ہے مؤلفۃ القلوب ہے، غارمین ہے، اور اسی طرح وفی سبیل اللہ۔ ایک مصرف جو اللہ نے بیان کیا ہے وہ فی سبیل اللہ ہے۔ جی فی سبیل اللہ کی وضاحت حدیث میں جو آئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو جہاد فی سبیل اللہ میں لگے ہوتے ہیں۔ جی جہاد فی سبیل اللہ کے پھر انواع ہیں کئی۔ ایک تو جہاد فی سبیل اللہ کی ایک قسم ہے قتال فی سبیل اللہ، ٹھیک ہے اسی طرح فی سبیل اللہ کی ایک قسم ہے تعلیم اور تعلم، دینی تعلیم اور تعلم، یعنی تدریس، قرآن اور سنت کی تدریس، اچھا یہ بھی ہے۔ اسی طرح قرآن اور سنت کی دعوت، یہ بھی اسی فی سبیل اللہ میں شامل ہے، اور اہل علم نے یہی بتایا ہے۔ تو جو ادارہ ہے تعلیم اور تعلم کا دعوتی ادارہ ہے،
تو اس کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، کیونکہ یہ وہ فی سبیل اللہ میں شامل ہے۔ ٹھیک ہے۔ کوئی چینل ہے قرآن و سنت پر مبنی تعلیمات کو وہ نشر کرتا ہے اور اس کے لیے کوشش کرتا ہے، تو ایسے چینل کو بھی آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، کیونکہ یہ بھی دعوت اور تعلیم اور تعلم کے شعبے سے منسلک ایک ادارہ ہی ہوتا ہے۔ اب ایسے چینل تو نہیں جو کہ گانے شانے اور اسی طرح بے حیائی کے پروگرام نشر کرے، اس کو زکوٰۃ دینا تو بالکل درست نہیں ہے۔ لیکن اس طرح کا چینل جیسے کہ یہ ہمارا پیغام ٹی وی ہے، بالکل الحمدللہ، اس میں قرآن و سنت کی تعلیمات نشر کی جاتی ہیں اور اس کی طرف دعوت ہوتی ہے، اور خالص جو ہے نا قرآن و سنت کی دعوت، تو یہ ایک طرح سے تعلیمی ادارہ ہے، دعوتی ادارہ ہے، تو اس کو زکوٰۃ دینا بالکل درست ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور جو لوگ اس کو زکوٰۃ دیتے ہیں انشاءاللہ تعالی ان کی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے، بلکہ بہت اعلیٰ مصرف ہے زکوٰۃ کے لیے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب۔ تھوڑی سی بات میں بھی ایڈ کرنا چاہوں گا، وہ اس لیے کہ دیکھیے اس دور میں تھی جنگ، جسمانی جنگ، اسلحے کی جنگ تھی۔ بالکل بالکل۔ اب جس دور میں ہم جی رہے ہیں نا، یہ میڈیا کی جنگ ہے، ٹیکنالوجی کی جنگ۔ یہاں پہ اس میں مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں اس سے بھی بڑھ کر کاوشیں کرنی چاہیے جو جسمانی طور پر ہوتی ہیں، بالکل مفتی صاحب، کیونکہ اس محاذ پہ بھی ہم نے ان سے جیتنا ہے، اور اس محاذ پہ جو چینلز ہیں ایسے خالصتاً دین کی دعوت کو لے کے اٹھے ہیں، تو ان کا بڑا اچھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ، ان کو جب آپ ممبر رکھواتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرماتے تھے کہ ان پہ تم کرو، ان کی حجب بیان کرو، ان کی اہانت کرو، یہ ان پہ تیروں کی بوچھاڑ سے بھی زیادہ ان پہ تکلیف دہ ہیں ان کے لیے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ تیروں کی بوچھاڑ اپنی جگہ پہ، لیکن جو زبان سے ہم کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں نا، اس کا بھی کہیں نہ کہیں جا کے اثر ہوتا ہے۔ جی جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ مفتی صاحب۔ ناظرین، بالکل مفتیان کرام نے جو جواب دیا، آپ بھی اپنی زکوٰۃ پیغام ٹیلی ویژن کو بھی دے سکتے ہیں، جو کہ ایک دین کی نشریات کا ادارہ ہے۔ اور اس کا فائدہ کیا ہے، اگر میں اختصار کے ساتھ آپ کو بتاؤں کہ آپ اگر زکوٰۃ دے رہے ہیں، کسی کو بھی دے رہے ہیں، اٹس اپ ٹو یو، لیکن آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جب زکوٰۃ دے رہے ہیں تو اس کا آؤٹ پٹ کیا ہے۔ ان پٹ تو آپ نے زکوٰۃ دے دی، آؤٹ پٹ یہ ہے کہ پیغام ٹیلی ویژن کی نشریات آپ لائیو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ کروڑوں لوگ ہمیں سوشل میڈیا پہ اللہ کے اور اللہ کے رسول کا جو پیغام ہے وہ سن رہے ہوتے ہیں۔ جی اگلے کالر کی جانب بڑھتے ہیں، ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہیں۔ جی السلام علیکم۔ نام عبد الحمید صاحب سندھ سے، کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ جی الحمدللہ جی، آپ ٹھیک ہو؟ جی الحمدللہ جی، اللہ کا شکر۔ کیا پوچھنا چاہیں گے مفتی صاحب سے؟ ماشاءاللہ جی، سب سے پہلے تو پیغام ٹی وی چل رہا ہے جی، اس کی پوری ٹیم کو اللہ پاک اس کے درجات بلند کرے اور اسے دن دگنی رات چگنی ترقی عطا کرے، آمین آمین، جزاک اللہ۔ ہاں بھیا۔ اور دوسرا سر میرا سوال یہ ہے مفتیان صاحب سے جی کہ آج کل جو ہمارے ہاں بزنس چل رہا ہے تعویذ گنڈے کا، بہت عروج ہے جی اس کا، جی کچھ دیکھا نہیں جاتا کس کون دے رہا ہے، نمازی ہے، عالم ہے، مفتی ہے، کون ہے، کوئی بھی ایک بیٹھا ہے، لکھ لکھا لگی پڑی ہے۔ تو اس کی کیا اسلام میں کوئی گنجائش بنتی ہے آیا کہ گلے میں یا بازو میں تعویذ نما کوئی بھی چیز بنا کے باندھ دی جائے؟ میں نے تو یہ یہاں تک پڑھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دھاگے تک توڑوا دیے تھے، جو دھاگے بندھے ہوئے ہیں یا کنگن کسی نے پہن رکھا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ذرا اس پہ روشنی ڈالیے۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ کال کرنے کے لیے مفتی نعمان فاروقی صاحب۔ مفتی صاحب سوال جی، سوال بڑا طویل ہے، طویل سوال ہے، تو اس میں ہم مختصر اس کو ایسے بیان کرتے ہیں کہ ایک تو ہے کہ دھاگے، منکے یا ایسی کوئی چیز، اس پہ ایسی امید رکھ کے اس کو باندھنا، یہ تو سیدھا سیدھا شرک ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق کہ من علق تمیمۃ فقد وکل الیہ، کہ جس نے کسی تمیمہ کو لٹکایا، یہ ایک منکا ٹائپ چیز ہوتی تھی جو وہ لٹکاتے تھے، من علق تمیمۃ فقد اشرک، ہاں ایسے بھی ہیں جی جی، تو اس نے شرک کیا، تو یہ تو واضح ہے اس حوالے سے۔ تو اب یہ ہے کہ اس کے علاوہ جو لوگ دیتے ہیں، کوئی آیت لکھ کے دے دی، ٹھیک ہے، یا ایسا کچھ، تو اس کے بارے میں علماء کی دو رائے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ چونکہ بچہ وہ پڑھ نہیں سکتا یا اس سے وہ دور ہوگی تو ایسے وہ ہوگا، تو ہم پھر بھی یہی کہتے ہیں کہ ہمیں
پڑھنے کی طرف لانا چاہیے، ہمیں انہیں سکھانا چاہیے، خود پڑھنا چاہیے، دم کرنا چاہیے جو طریقہ سنت نبویہ سے ثابت ہے۔ بہرحال جو قرآن مجید کی آیات کو لٹکائے یا ایسا کرے اس کے ہم شرک تو نہیں کہہ سکتے، لیکن ایسے ضرور کہیں گے یہ طریقہ سنت نبویہ سے ثابت نہیں ہے۔ اگرچہ بعض وہ بعد کے جو سلف صالحین ہیں ان سے کچھ ایسی چیزیں ثابت ہیں، لیکن یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ طریقہ ایسا ثابت نہیں ہے۔ تو پھر اس کو باقاعدہ ایک دھندا بنا لینا اور اس کو ذریعہ آمدن بنا لینا، پھر چھوٹی سی بات کی اتنی بڑی وہ اماؤنٹ لینا، پھر ہر ایک سے لینا، پھر ایسے کرنا، یہ ٹھیک ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دم کر کے بکریاں لی تھی ان سے اور کہہ کے لی تھی، لیکن وہ بھی سردار تھا ایک، وہ اس قبیلے کا سردار تھا جس کو بچھو نے ڈسا تھا، تو اس وجہ سے انہوں نے وہ بات کی اور ان سے لیا، تو جواز تو موجود ہے، لیکن اس کو ہی اپنا پیشہ بنا لینا اور اس کو پھر آگے بڑھاتے چلے جانا یہ بہرحال محل نظر ضرور ہے۔ اس میں کئی لوگ ہوتے ہیں، کسی کی ضرورت ہے، کوئی بیچارہ بہت مجبور ہے، لاچار ہے، پھر ایسے لوگ اچھا پھر اس طرح کیا ہوتا ہے کہ دوسری طرف سے لوگوں کا رجحان یہی بن جاتا ہے کہ ہم نے ہر چیز کا تعویذ ہی لینا ہے، یعنی انہوں نے عمل نہیں کرنا، سورہ بقرہ پڑھنی ہے لیکن سورہ بقرہ کے جو مندرجات ہیں ان پہ عمل نہیں کرنا، بالکل وہ یعنی ہی تعویذ پہ اور وظیفوں پہ آ جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے قوم کو اس سے نکل کے ہدایت کی طرف، رہنمائی کی طرف، عمل کی طرف، کردار کی طرف آنا چاہیے۔ تو ان دھندوں کی وجہ سے لوگ بس اسی میں پھنسے رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ مفتی صاحب۔ ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں جی، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ صدیق صاحب اٹک سے، کیسے ہیں جی آپ؟ جی خیریت۔ کیا پوچھنا چاہیں گے مفتی صاحب سے؟ جی مفتی صاحب سے ہمارا سوال ہے کہ ہمارا ایک پلانٹ ہے وہ فروخت نہیں ہو رہا ہے، ہماری کچھ مجبوری ہے، اچھا، تو اس کے لیے ہمیں کوئی اچھا سا وظیفہ بتا دیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ کال کرنے کے لیے مفتی عبدالولی خان صاحب۔ مفتی صاحب پلاٹ ہے کہتے ہیں اور ضرورت کافی زیادہ ہے، کوئی وظیفہ بتا دیجیے۔ ہم ان کے لیے یہی وظیفہ بتاتے ہیں، ایک تو نماز کی پابندی شروع کریں، اگر نماز پڑھتے ہیں تو الحمدللہ، اور نہیں تو نماز کی پابندی، پھر دعا اور درود شریف کی کثرت، لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کی کثرت، اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجر الحزن اذا شئت سہلا، یہ حدیثی دعا کثرت کے ساتھ پڑھیں تو انشاءاللہ تعالی یہ اللہ تعالیٰ یہ آسانی فرما دے گا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ مفتی صاحب۔ مفتی نعمان فاروقی صاحب، مفتی صاحب سوال کی جانب بڑھتے ہیں، ریٹن سوالات ہیں۔ پوچھا گیا ہے کہ عورت مہندی لگا کر اپنا ہاتھ ٹک ٹاک پر سانگ کے ساتھ لگا سکتی ہے؟ جی یہ بھی وہ دور حاضر کا ایک ایسا مسئلہ ہے جو ٹک ٹاک اور ویلاگ، کوئی بھی سوشل میڈیا اس پہ، یعنی اصل میں ان کا سوال شاید اسی لیے ہوگا کہ اس نے اپنا چہرہ تو نہیں دکھایا، اپنا ہاتھ دکھایا کیا، تو ہاتھ جب مزین کر دیا، اس کو خوبصورت بنا لیا، ویسے تو ظاہر ہے ہاتھ اور پاؤں یہ پردے میں نہیں آتے، لیکن جب اس کو خوبصورت بنا دیا جائے اور پھر اس کو باقاعدہ طور پہ نمایاں کیا جائے لوگوں کے سامنے، تو اس میں تو کشش اور اسی طرح وہ ہاتھ سے بات پھر آگے تک جاتی ہے، اور پھر لوگ جو ہے وہ ظاہر ہے یہ معاشرے کے اندر بے حیائی کا پھیلنا ہے نا، اس کا کوئی بھی ذریعہ، اور پھر ساتھ سانگ لگانا اور اس کو اٹریکٹ کرنا اس کو، ہاں جی، تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو شریعت اسلامیہ میں جن کا جواز نہیں ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس بارے میں سوچیں کہ ہم نے صرف وائرل نہیں ہونا، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے ہی بچانا ہے۔ میں ابھی کل کی بات ہے کہ ایک میں نے بلکہ وہ مجھے ویڈیو بھی انہوں نے بھیجی کہ ایک عورت اپنے بھتیجے کے عقیقے، کل عقیقہ تھا یعنی آج عقیقہ تھا، تو اس سے گزشتہ رات اس نے وہ کی ناچ رہی تھی اور لوگ بلائے ہوئے تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ دینی تقاریب، اس میں بھی یہ چیزیں اب شامل ہوگی۔ عقیقے کی تقریب ہے، باقاعدہ ڈانس ہو رہا ہے، میوزک چل رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر کیا ہوا کہ مووی بن رہی ہے، وہ عورت ڈانس کرتے کرتے اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ تو ایسے عالم میں ہمیں ضرور سوچ لینا چاہیے کہ ہم بحیثیت قوم کس طرف رخ کیے ہوئے جا رہے ہیں۔ بالکل ایسے ہی۔ بہت شکریہ مفتی صاحب۔ مفتی عبدالولی خان صاحب، مفتی صاحب کالر کی جانب پہلے بڑھتے ہیں ہم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام محترم۔ عابد وسیم صاحب ویہاڑی سے، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے جی، سب خیریت ہے۔ پوری ٹیم کو السلام علیکم، سب کو میرا السلام۔ فرمائیے کیا پوچھنا چاہیں گے؟ سوال میرا یہ ہے کہ جو ہمارے پاس جائے نماز ہے نا، اس کے اوپر بیت اللہ کی تشبیہ بنی ہوئی ہے، لکھا ہوا کچھ نہیں ہے، لیکن وہ ڈائریکشن ایسے لگتا ہے بھی دیکھنے میں بیت اللہ کا عکس ہے وہ۔ ٹھیک ہے، میں جب نماز پڑھتا ہوں میں اس کی طرف دیکھتے رہتا ہوں،
پڑھتا رہتا ہوں کہ میرا دھیان کسی اور طرف نہ جائے کسی طرف بھی. تو یہ دیکھ پوچھنا تھا کہ کیا میں بیت اللہ کی تو دیکھ کے پڑھتا رہتا ہوں نماز, اور یہ ہے وہ جائز نماز جو ہے کیا وہ ٹھیک ہے, اس پہ وہ تشبیہ بنی بیت اللہ کی اس سے نماز ہو جاتی ہے؟ ٹھیک ہے, اس کا مجھے جواب دیجیے گا. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ کال کرنے کے لیے جی. مفتی عبدالولی خان صاحب, مفتی صاحب جائے نماز ہے اس کے اوپر خانہ کعبہ کی جو ہے نا تصویر بنی ہے, کہہ رہے ہیں میں اس کو دیکھتا ہی رہتا ہوں اور یہ بھی کوشش کرتا ہوں کہ اس کو دیکھوں اور ادھر ادھر میرا دھیان کہیں بھٹکے نہ. کیا درست ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ نماز پڑھی, ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک چادر ہبہ کی تھی اور وہ چادر منقش اور مزین تھی, اس پر نقش و نگار رکھا گیا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی چادر پہن کے نماز پڑھی. تو پھر نماز پڑھنے کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ چادر لے جاؤ اس صحابی کو دے دو, اور ان کی جو سادہ چادر ہے جس کے اوپر نقش و نگار نہیں ہے وہ ان سے لے آؤ. تو اس نقش و نگار نے مجھے نماز سے مشغول کر دیا تھا. اللہ اکبر. تو یہ ہے, یہ نماز تو ہو جاتی ہے لیکن وہ جو توجہ نماز کے اندر ہوتی ہے وہ توجہ بٹ جاتی ہے, تقسیم ہو جاتی ہے. تو اب جائے نماز یہ سادہ ہونی چاہیے, ایک کلر کے ہونی چاہیے, اور اس طرح کعبۃ اللہ کی تصویر یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روضے کی تصویر وغیرہ اس طرح کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے. اور اگر ہیں تو اس کے اوپر بندہ چادر بچھائے, یہ افضل اور بہتر صورت ہے. لیکن اگر ایسی ہے اور بندہ ادھر ہی دیکھتا ہے تو وہ تقریباً سجدے کی جگہ ہوتی ہے. تو عام طور پر مستحب تو یہی ہے کہ بندہ قیام کی حالت میں سجدے کی جگہ کی طرف ہی متوجہ رہے تو ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ مفتی صاحب. ناظرین, آپ کی سوالات اور جو کالز اس وقت ریسیو ہو رہی ہیں ان کا سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا. ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں جی. آپ کو ایک چھوٹا سا ریمائنڈر کرواتے چلیں کہ آپ اس پروگرام میں یوٹیوب کے لائیو جو کمنٹ سیکشن ہے اس کے ذریعے بھی شریک ہو سکتے ہیں. اپنے سوالات آپ مفتیان کرام سے وہاں پر پوچھ سکتے ہیں, اور اس کے علاوہ آپ ہمیں واٹس ایپ پہ بھی اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں. نمبر نوٹ فرما لیجیے 0321565200 یعنی 0321565200. آپ کی اسکرینس پر بھی اس وقت شو ہو رہا ہے, آپ وہ نوٹ فرما لیجیے. اپنے سوالات کی جانب بڑھتے ہیں. مفتی عبدالولی خان صاحب, مفتی صاحب پوچھا گیا ہے کہ خامد اپنے پاس بلائے اور بیوی نہ جائے تو 70,000 فرشتے لعنت کرتے رہتے ہیں, اور اگر خامد مار پیٹ کرتا ہو اور عورت کو خامد سے نفرت ہو جائے اور عورت جو ہے وہ خامد کے پاس نہ جائے بلانے پر, تو پھر بھی ایسا ہی ہوگا؟ حدیث مبارک میں آتا ہے, صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جب بندہ اپنی بیوی کو بلائے اپنے پاس, اس بلانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پانی کے لیے بلایا یا کسی اور کام کے لیے, یعنی بلانے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح میاں بیوی کے درمیان ایک تعلق ہے, جماع کے لیے بلایا اور اس نے انکار کر دیا. کوئی عذر اسے نہیں تھا اور اس کے باوجود اس نے انکار کیا تو لعنتها الملائکہ حتی تصبح, صبح تک فجر کی اذان تک ملائکہ اس کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں. یہ عدد جو ہے نا کہ 70,000 ملائک اس پر لعنت بھیجتے ہیں, یہ تو میرے علم میں نہیں ہے. البتہ جو بات آئی ہے وہ یہ ہے کہ ملائک اس پر لعنت بھیجتے ہیں. دوسری حدیث میں یہ آیا ہے کہ جب خاوند اپنی بیوی کو بلائے اور یہ نہ آئے تو وہ ذات جو آسمان میں ہے, جو بالا ہے, یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات, وہ اس عورت پر غصے ہوتا ہے, یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر غصے ہوتا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ میاں بیوی کا ایک ایسا تعلق ہے کہ اس کے درمیان یہ چون و چرا اس طرح کی باتیں نہیں ہونی چاہیے.
دوسری صورت جو بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اگر عورت کو یہ خاوند مارتا ہے، بالکل مفتی صاحب، اور ایسے ظلم کرتا ہے، پھر یہ عورت کو بلاتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بھی بتا دیا ہے کہ یہ تم میں سے ایک شخص اپنی بیوی کو ایسے مارتا ہے جیسے کہ لونڈی کو مارتا ہے، اور پھر دن کو ایسے کرتا ہے اور پھر رات کو اس کو بلاتا ہے جماع کے لیے، یعنی ثم کے الفاظ وہاں پر ثم یجامعها، پھر اس کے ساتھ جماع کرتا ہے، یعنی یہ ثم استبعادیہ ہے، یعنی یہ بہت بعید بات ہے کہ دن کو تم مار رہے ہو اور رات کو پھر اس کو بلا بھی رہے ہو۔ اللہ کے بندے، جب تو محتاج ہے اس کا اور وہ اسے تو نے بلانا ہی بلانا ہے تو پھر مارنا کیوں ہے؟ اس لیے تیرے لیے مارنا جائز نہیں۔ اور اگر ایسی صورت میں عورت جو ہے انکار کرے، نہ آئے اس کے پاس، تو انشاءاللہ یہ گناہگار نہیں ہے، کیونکہ یہ تو اس نے ظلم کیا ہوا ہے۔ اور اگر صورت یہ ہوتی ہے کہ بعض اوقات عورت حیض سے ہوتی ہے، نفاس کی حالت میں ہوتی ہے، یا ایسی بیمار ہوتی ہے کہ اس کی وجہ سے وہ جماع کے قابل ہی نہیں رہتی اور جماع نہیں کر سکتی، خاوند کو خوش نہیں کر سکتی، تو ایسی صورت میں بھی نہیں آتی، پھر بھی وہ گناہگار نہیں ہے۔ اور یہ خاوندوں کو بھی چاہیے کہ اس طریقے سے بیوی کو بلائے کہ اس کو تو آمادہ تو کرے، یعنی کہ اس معاملے کے لیے، اس کام کے لیے آمادہ کرے، تیار کرے محبت کے ساتھ اور پیار کے ساتھ اسے بلائے، پھر وہ آئے گی۔ لیکن یہ جو طریقہ اختیار کرتے کہ مارنا ہے اور پھر بلانا ہے، یہ ظلم ہے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب۔ کالر کی جانب بڑھتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ نبیل صاحب لاہور سے، کیسے ہیں جی آپ؟ میں ٹھیک ہوں، آپ ٹھیک ہے؟ جی الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ میں نے اپنے بھائی کا پوچھنا تھا شادی کا، ہم لوگ رشتہ دیکھ رہے ہیں 4 سال سے۔ اچھا، تو رشتہ نہیں ہو رہا، کوئی دیکھ لے، کوئی جادو ٹونا تو نہیں ہے؟ اچھا، ٹھیک ہے کوئی وظیفہ بتا دے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ کال کرنے کے لیے جی مفتی نعمان فاروقی صاحب۔ جی، عموماً اللہ تعالیٰ نے جو معاملات تقدیر میں لکھے ہوتے ہیں، تب ہونے ہوتے ہیں، تو لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی بندش ہے یا ایسا کچھ ہے۔ اپنی طرف سے تاخیر نہیں کرنی چاہیے، لیکن پوری کوشش کے باوجود اگر ایسا ہو رہا ہے تو ہم یہ نہ سمجھیں کہ کوئی بندش ہے، کوئی جادو ٹونا ہے، کیونکہ ہر چیز جادو ٹونے میں ہم لگاتے جائیں گے تو اس طرح پھر ہمارا نظام نہیں چل سکتا، اور یہ عقائد میں فرق لاتی ہے چیز۔ تو اس کا حل یہ ہے کہ وہ کوشش کریں کہ اپنے اس حلقے کو بڑھائیں، اپنے پیغام کو لوگوں تک پھیلائیں، پہنچائیں، تاکہ اس ضرورت کے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کو ایسے رشتے چاہیے ہوتے ہیں۔ تو دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا زیادہ سے زیادہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار یہ پڑھیں، اور اسی طرح اپنی زبان میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں، ان الفاظ سے اللہ تعالیٰ کو نا اپنا سمجھ کے اس سے بات کرنا، یہ بڑا اچھا ہوتا ہے۔ بے شک کہ اللہ تو میرا خالق ہے، تو نے مجھے پیدا کیا، اور ہر ایک چیز کا تو نے جوڑا بنایا، تو میرا جوڑا کہاں ہے؟ مجھے وہ جوڑا چاہیے، مجھے وہ پیارا سا محبت بھرا ایک رشتہ چاہیے۔ تو یعنی ایسے محبت کے انداز سے اللہ تعالیٰ سے نا ہم کلامی کے انداز میں اور پورے یقین کے ساتھ اس سے دعا کریں تو ضرور اللہ تعالیٰ نوازے گا۔ اور اس کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنی زندگی میں ایسی کوئی نیکی ضرور رکھنی چاہیے انسان کو جو خالص اللہ کے لیے ہو۔ تو اس دعا کے شروع میں نا اس کو اللہ کے سامنے پیش کر دے، اللہ میں نے تیرے لیے یہ کیا، اب مجھے اس زندگی کی اس مشکل میں یہ چاہیے۔ بے شک تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور کرے۔ مفتی عبدالولی خان صاحب، مفتی صاحب دوبارہ سے ایک جائیداد سے ریلیٹڈ سوال موصول ہوا ہے، جو پوچھا کیا ہے کہ 2 کنال جائیداد میں سے والد نے 12 مرلے 3 بھائیوں کو دی اور بہنوں کے حصے 1 مرلہ کیا، یہ شرعی تقسیم ہے یا نہیں؟ یہ بالکل شرعی تقسیم نہیں ہے، ظالمانہ تقسیم ہے اور ظلم ہے۔ شرعی تقسیم تو یہ ہے کہ جب باپ میراث ہی کو تقسیم کر رہا ہے اور اپنی زندگی میں کر رہا ہے تو پھر بھی وہ شرعی تقسیم کے مطابق یہ کام ہونا چاہیے جو اللہ نے کر دیا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ للذکر مثل حظ الانثیین، لڑکے کے لیے 2 لڑکیوں کے برابر حصہ ہے، یعنی یہ جو ہے 2 حصے لڑکے کو ملیں گے، 1 حصہ لڑکی کو ملے گا۔ تو اب جو ہے یہ انہوں نے یہ جو کیا ہے کہ 3 بھائیوں کو 12 مرلے دے دیے، جی، اب اس کا مطلب کیا؟ بہنوں کو صرف 1 مرلہ، 1 مرلہ، تو یہ ظلم ہے۔ جی 12 مرلے اگر بیٹے کو دینے ہیں، 6 مرلے بیٹی کو دے دو، یہ لازم ہے۔
تو یہ جو طریقہ انہوں نے اختیار کیا ہوا ہے یہ ظالمانہ ہے، ٹھیک ہے، بالکل جائز نہیں۔ اچھا مفتی صاحب، جب ابھی زندہ ہے والد تو زندہ ہے تو وہ وراثت کی تقسیم ہوگی کہ ایسے تحفے کے طور پر بچوں کو تقسیم کرے گا کہ وراثت کی تقسیم ہوگی؟ اس پہ روشنی ہمارے بہت سے اہل علم یہ کہتے ہیں کہ جب باپ اپنی زندگی میں جائیداد کی تقسیم کر رہا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ لڑکا اور لڑکی یعنی بیٹا اور بیٹی یہ دونوں برابر ہوں، یعنی 12 مرلے بیٹے کو دے رہا ہے تو بیٹی کو بھی 12 مرلے ہی دے۔ بہت سے اہل علم کا یہی فتویٰ ہے، جبکہ ہماری تحقیق یہ ہے اور بہت سے اہل علم نے یہی کہا ہے، شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ اور دیگر اہل علم نے، انہوں نے کہا جب یہ تقسیم ہی میراث کی ہے، تحفہ تو دے نہیں رہا، یہ تو میراث ہی تقسیم کر رہا ہے، لہٰذا اس میں وہی تقسیم لاگو ہوگی جو اللہ نے کر دی ہے کہ للذکر مثل حظ الانثیین۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ مفتی صاحب۔ اپنے ریٹرن سوالات کی جانب بڑھتے ہیں۔ مفتی نعمان فاروقی صاحب تھوڑی سی اس بارے میں مزید اس کو چلیں، وہ بھی سوال ضرور مفتی صاحب۔ جیسے دیکھیے ہدیہ تو ہوتا ہے نا، ایک چیز آپ کے پاس آئی ہے یا آپ کسی بچوں میں سے کسی کو دینا چاہتے ہیں، یہ ہدیہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک جب وراثت ہے باقاعدہ طور پہ تقسیم ہونی ہے، جیسے کہ شیخ نے بھی مسئلہ بتایا، ہمارے محترم حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ، انہوں نے بھی اس پہ بڑا تحقیقی مضمون لکھا تھا، اس میں شیخ صالح عثیمین رحمہ اللہ ان کے بھی حوالے انہوں نے دیے۔ تو اکثر یہ کہتے ہیں لوگ کہ جی ہدیہ جب زندگی میں تقسیم کرے گا تو پھر برابر کرے گا، ٹھیک ہے۔ اس میں حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ کی وہ حدیث بھی پیش کرتے ہیں کہ حضرت بشیر رضی اللہ تعالیٰ اپنے بیٹے کو ایک تحفہ دیا غلام، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم نے اپنی ساری اولاد کو دیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، تو آپ نے فرمایا کہ میں ظلم پہ گواہ نہیں بن سکتا۔ یہ اس صورت میں ہے جب ہدیہ ہو، جب آپ وراثت تقسیم کر رہے ہیں تو پھر وہ وراثت ہے، وہ اس میں پھر ہم رد و بدل نہیں کر سکتے، ہم کہیں جی سب کو برابر دینا ہے، ایسے تو نہیں ہو سکتا، وہ پھر اللہ تعالیٰ کا نظام بگڑ جائے گا۔ جی بہت شکریہ مفتی صاحب۔ ایک اور کالر موجود ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، نبیل صاحب لاہور سے۔ جی وعلیکم السلام، میرے کاروبار کے حساب سے پوچھنے، میرے بھائی کا کاروبار نہیں چل رہا، 3 سال ہو گئے ہیں۔ اچھا اچھا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ کال کرنے کے لیے مفتی نعمان فاروقی صاحب۔ مفتی صاحب وظیفہ بتا دیجیے، کاروبار نہیں چل پا رہا 3 سال سے۔ اس میں ایسا ہی ہے کہ دیکھیے ایسی صورت میں اگر کسی کو یہ ہو نا کہ میرے ساتھ ہے ہی کچھ ایسا، بہت سی کوشش کے باوجود پھر اگر ایسا مان بھی لے تو پھر سورہ بقرہ کی تلاوت جو ہے نا وہ کرے، اور تلاوت کرنے سے یہ مراد نہیں ہوتا بس اسے لگا دینا ہے یا اسے سن لینا ہے یا اسے پڑھ لینا ہے، اصل میں سورہ بقرہ وہ یقین پیدا کرنا ہے جو سورہ بقرہ میں بتایا گیا ہے، اور اس کے اندر پورے قرآن مجید کے جتنے مسائل، چیزیں، احکام وہ بیان ہوئے ہیں وہ سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیے ہیں۔ یہ نہ ایسے سمجھے اس کی تمہید ہے پورے قرآن مجید، تو اس وجہ سے سورہ بقرہ کو پڑھنا، سمجھنا، اس کے مطابق اپنا ذہن بنانا، اپنا کردار یہ جب بنانے کی کوشش کریں گے تو شیطان کی جرت ہی نہیں ہے کہ وہ ٹھہر سکے، اصل یہ مقصد ہے۔ ایک تو سورہ بقرہ پڑھے اور پھر آخری 3 صورتیں سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس، اس کا ورد جو ہے نا وہ زیادہ رکھے، صبح و شام 3 مرتبہ، ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ، اور جس دکان میں ہیں وہاں بھی یہ کثرت سے یہ پڑھے سورہ بقرہ اور یہ صورتیں۔ بہت شکریہ مفتی صاحب۔ ناظرین پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، ہمارے ساتھ موجود رہے جی فضیلت الشیخ مفتی عبدالولی خان حفظہ اللہ تعالیٰ۔ مفتی صاحب بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، اللہ تعالیٰ کو خوش رکھے، اور ان کے ساتھ موجود رہے جی فضیلت الشیخ مفتی محمد نعمان فاروقی حفظہ اللہ تعالیٰ۔ مفتی صاحب آپ کے بھی تشریف آوری کا شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی ترجمان میں رکھے۔ ناظرین پروگرام کو کرنے کا مقصد پیر اور جمعرات کا روزہ ہے، آپ کوشش کریں خود بھی رکھیں، دوست احباب کو بھی رکھنے کی تلقین کریں، اور اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اپنے میزبان ایوب میس کو دیجیے اجازت، آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں، اللہ نے کے بعد۔ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم